اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل آلہ طیبین الطاہرین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ العلی العظیم صلوات و رحمت دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر دے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دی دلی دعاواں قبول ہو میرے محترم سامعین یہ جڑا پرسوں دن گزریا ہے اسلامی تاریخ تو علاوہ 7 ستمبر سے اور 7 ستمبر پاکستان کی تاریخ اہمیت دا حامل ہے کہ اس دن 1974 ذوالفقار بھٹو دے دور ایک قرارداد منظور ہوئی کہ جڑا بندہ نبی آخر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد کسی اور نبی تسلیم کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج یہ قانون پاس کیا گیا انہوں 50 سال گزر چکے وہ دے واسطے تمام علماء نے 50 سالہ تقریبات منعقد کی اور عالمی ادارہ تحریک ختم نبوت دا بہت بڑا اجتماع جڑا ہے پاکستان وہ مینار پاکستان چنے اور فضل الرحمان صاحب نے وہ دا اہتمام کیا انہوں نے گروپ نے اور انہوں لوگوں نے خراج تحسین پیش کیا جنہ ختم نبوت اپنا حصہ پایا اور جنہ اس قانون دے پاس کرنے کوشش کی انہوں نے میں کچھ تقاریر سنی نے اس کانفرنس میں فضل الرحمان صاحب تو پہلے جڑے علماء خطاب کر رہے سن انہوں نے پھر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اہل سنت وچ بریلوی ہو گئے یا دیوبندی ہو گئے یا اہل حدیث ہو گئے تمام جڑے مکاتب فکر جس مکتبہ فکر نے ختم نبوت اپنا حصہ ڈالیا اسی انہوں نے خراج تحسین پیش کر انہوں نے ساڈا ذکر نہیں کیتا اہل سنت بریلوی کا ذکر کیتا ہے اہل سنت دیوبندی کا ذکر کیتا ہے اور اہل حدیث کا ذکر کیتا ہے حالانکہ ختم نبوت ایک ایسا چاہتا ہے جدے تے الحمدللہ سارے مسلمان کل بھی متفق سان آج بھی متفق رہے اور آج نیٹ تے ایک مہربان نے ساڑھے شیعہ علماء جڑے اس دور تحریک شامل سن ختم نبوت انہوں نے تصاویر بھی دیتی ہیں انہوں نے اسماء گرامی بھی دیتے ہیں یعنی انہیں بھی احساس کیتا کسی بندے نے کہ الحمدللہ اسی بھی باقاعدہ تحریک دے وچ سن اور ختم نبوت ساڈا محکم ایمان ہے اگر سن دوسرے مہربان اپنے نال شامل نہیں کرتے کسی معاملے وچ تے کم از کم ختم نبوت وچ تے شامل کرنا چاہیے جتھے مسلمان سارے اکٹھے ہو سکتے ہیں ایک عقیدہ ایسا ہے جتھے اکٹھے ہو سکتے ہیں ایک عقیدہ دیکھو نا حضرت علی علیہ السلام دی فضیلت سارے بندے اگر جمع ہو جاندے تے یاسین قادری صاحب نے ایڈی محنت کرن دے کیڑی گل مطلب ہے انہاں اتنی محنت کر رہے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے افضل ثابت کر دیا وہ دوسرے دوستوں نہیں تسلیم کرتے وہ آندے کہ نہیں ساریاں کمزور روایتاں پڑھ کے آئے ہیں شیعہ خوش کر رہے ہیں تے اصل گل ہے کہ وہ حضرت ابو بکر ہی افضل یار میں عرض کرتا کہ چلو فضیلت دے معاملے بھی تے اسی اتفاق نہیں کر سکے خلافت دے معاملے بھی ساڈا اختلاف ہے امامت دے معاملے بھی ساڈا اختلاف ہے مذاہب کے درمیان مسالک کے درمیان لیکن کم از کم جتھے بندے اکٹھے ہو سکتے ہیں جدے تے اختلاف ہو ہی نہیں سکتا وہ ختم نبوت ختم نبوت ایک ایسا معاملہ کہ یہ وچ دلائل دین کی ضرورت ہی نہیں دلائل ہو چکے ہیں سپریم کورٹ دا فیصلہ آ گیا دستخط ہو گیا صدر نے کر دیتے اس دورے اور طے ہو گیا کہ جڑا نبی پاک تو بعد نواں نبی تسلیم کرے گا وہ دائرہ اسلام تو خارج ہوگا گا وہ دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں وہ جدوں آمدیاں غیر مسلم اقلیت قرار دیتا گیا ہے وہ تو بعد بڑا شوق ہے لوگوں کہ اس تو بعد شاید ساڈی واری ہے لوگ سمجھتے سن کہ ہن غیر مسلم ہوندی انہاں دی واری
ساڑی وہ الحمدللہ 1974 دے ہوئے نے وہ فیصلہ ہوئے ہیں اجے تک پوری دنیا ساڑی مخالفت جنی ہوئی وہ کوشش کر رہی ہے اور الحمدللہ 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 ساڑا ایک بھی عقیدہ لوگاں ایسا نہیں لبا جدی وجہ تو اسی کافر ہو بہت شکریہ مولا تو انہوں جزا دے تشیدہ عقیدہ توحید تشیدہ عقیدہ توحید کمال عقیدہ نبوت کمال عقیدہ ختم نبوت کمال جڑا قرآن میرٹ امامت دا الحمدللہ کمال جڑا خلافت دا میرٹ ہے وہ کمال اسمت دا میرٹ ہے وہ کمال الحمدللہ ساڑھے علماء بھی موجود نے لائبریریاں بھی موجود نے اور ہون تک بندیاں کوئی عقیدہ ایسا نہیں ملیا جس بنیاد کے سانوں غیر مسلم قرار دیتا جائے یہ بکری گل ہے ساڑھے جنازے تو کوئی بندہ روک دے کہ نہ پڑھو مجلس نہ جاؤ وہ الگ گل ہے لیکن کوئی ایسا کمزور عقیدہ ساڑھا نہیں پایا گیا جدی بنیاد تو سانوں اسلام تو خارج کیتا جا سکتا میں ختم نبوت تے آج دی بحث کرنا چاہتا مہربانی ختم نبوت تے چند چیزیں میں نہ نوجوانہ تک بچیاں تک پہنچانا چاہتا پہلی گل تے بے کہ پیغمبر تو بعد جنیاں لوگاں نے دعوی نبوت کیتا جھوٹا انہاں وچ مرد بھی موجود سن کچھ عورتاں بھی موجود سن اگر تاریخ پڑھو تو کچھ بیبیاں بھی ایسیاں گزریاں جنہاں دعوی نبوت کیتا اور کچھ مرد ایسے گزرے نے جنہاں دعوی نبوت کیتا اچھا مشرک تے دعوی نبوت کاری نہیں سکتا مشرکاں تے نبی ہوندا ہی کوئی نہیں کافر تے دعوی نبوت کاری نہیں سکتا کیونکہ کافر تے نبی ہوندا ہی کوئی نہیں نبوت دا دعویٰ قبلہ جدوں کسے کرنا ہے مسلمان ہی کرنا ہے یار جنہیں نبوت دا دعویٰ کرنا ہے وہ مسلمان نہیں کرنا ہے کافر تے نبی کوئی نہیں مشرکاں وچ بھی نبی کوئی نہیں بت پرستاں وچ بھی نبی کوئی نہیں ہندوؤں وچ بھی نبی کوئی نبوت دا دعویٰ جھوٹا بھی کرے تے مسلمان ہی کرے گا یارا غیر مسلم تے نہیں کرے گا ہن میں اعلان کر رہا ہوں بندے تحقیق کر لیں پیغمبر اعظم تو بعد آج دی اس تاریخ تک تاریخ انسانیت جنیاں لوگاں نے جھوٹا دعوی نبوت کیتا ہے انہاں وچ شیعہ کوئی نہیں سی جی مہربانی تہاڈی خیر انہاں وچ شیعہ کوئی اچھا میں نہیں پتا میں پتا ہوں تو میں دس دیا میں نہیں پتا کہ انہوں دا مذہب کی سی ویسے مسلمان سن تو شیعہ نہیں سن میں یہ پتا ہے کہ وہ مسلمان ہی سن جنہیں دعوی نبوت کیتا ہے لیکن وہ شیعہ نہیں سن ساڈی شیعت وچ ممکن ہی نہیں نہ سانو کدی فکر ہے کہ اپنے بچیاں ذرا دھیان نال دسیے کہ نبی تو بعد نبی کوئی نہیں وہ دو تین مسئلے ابتدائی پہلی گل تے کہ پوری دنیا دے مسالک عصمت مصطفیٰ تے مک جاندی ہے ساڈے ہاں نبی تے نبوت مکدی ہے عصمت نہیں مکدی بہت شکریہ پہلا میں فائدہ دس رہا ساڈے ہاں حضور معصوم نے نبی پاک معصوم نے جویں اساں معصوم مننے معصوم سارے ہیں جڑے بندے ختم پڑھ دیں یا ختم سنتے ہیں درود تاج ہے کہ صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم صاحب تاج وہ تاج والا ہے صاحب معراج وہ معراج والا ہے صاحب تاج والمعراج وہ براق والا ہے والعلم کیا بات ہے بھائی وہ علام والا ہے جے بندیاں ختم فروٹ تو دھیان ادھر ادھر کیتا ہونا تے علام دا منکر کے ہونا صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم اودے چ لفظ ہوندا جی واللہ عاصمہ واش چھڑ کے جاویں وا جبریل خادمہ
اے ہو دی ضمیر سرکار وال جا رہی ہے. واللہ عاصمہ، اللہ حضور کا عاصم ہے اور جبریل حضور کا خادم. شکریہ مہربانی کرنا. میں درود تاج دی گل کر رہا یار، جڑا ہر گھر اہل سنت چ پڑھیا جا رہا ہے، گل کر رہے ہیں. واللہ عاصمہ و جبریل خادمہ. یہ تو مطلب ہے درود تاج نہ سنے ایسے پڑھے، انہوں نے میرا ترجمہ کوئی نہیں پڑھے بے اسی آندھے کی ہم. انہوں خود اقرار کرتا ہے کہ واللہ عاصمہ و جبریل خادمہ. یہ تو مطلب ہے جبریل محمد کا خادم ہے، ڈاکٹر نہیں ہے کہ آپریشن کرنا آ گیا ہوں. جبریل حضور کا خادم ہے اور اللہ حضور کا عاصم ہے. واللہ عاصمہ. ہونے کا ترجمہ سنو جی. عاصم کہتے ہیں جو کسی کو ہر برائی سے بچانے، ہر آلائش سے بچانے، ہر کمزوری سے بچانے، ہر نجاست سے بچانے. بچانے والے کو عاصم کہتے ہیں، بچے ہوئے کو معصوم کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. یہ مطلب ہے حضور معصوم ہے. شکریہ. حضور معصوم ہے، معصوم ہے، اللہ عاصم ہے. یہ مطلب ہے حضور نو ہر عیب تو بچان والا کون ہے؟ تھوڑی خیر ہوگا اللہ تے بچن والے میرے نبی. اسی انہوں درود تاج چو کٹ کے قرآن چو پڑھنا. سورہ مبارکہ ہجر 72 نمبر آئے، آیت نمبر ہی 72 ہے. اور اللہ پاک فرمانا لعمرک میرے حبیب مجھے تیری ساری عمر کی قسم، مجھے تیری ساری عمر کی قسم. یہ جی قسم اٹھائی جاتی ہے نا وہ بے عیب کی اٹھائی جاتی ہے. عیب دار چیزاں دیا قسماں نہیں اٹھائی جاتی. آ جڑے بندے رات نو 2-2:30 بجے گھر آتے ہیں نا تے بیوی پوچھتی ہے تو کتنے سائی، وہ آندا اتنے ہی سائی. وہ آندی ہے صحیح گل دس کتوں آئے. وہ آندا مینوں تیری قسم. میں باہر دوستاں چ بیٹھا تھا، وہ بیچاری سمجھتی ہے کہ جڑا میری قسم کھا گیا یہ ہوں جھوٹ نہیں بولے گا. وہ میری بھੈਣਾں سن لیں، جڑا بندہ آ کے تمہیں آکھے نا مینوں تیری قسم، سمجھو جھوٹ بولن لگا. انہیں ایک گل بھی سچی نہیں کرنی کیونکہ وہ قسم ہی غلط اٹھا رہے ہیں. قسم ہی غلط اٹھا رہے ہیں. یہ ساڑیاں بھੈਣਾں پوڑیاں پاڑیاں بندیاں دیاں گلاں چ آ جاندیاں نے کہ وہ مینوں کہہ رہا سی مینوں تیری قسم. وہ سمجھتی ہے بڑے پیار نال کہہ رہے ہیں تے پھر وہ ظاہر قسم کھا گیا. وہ قسم ہی ٹھیک نہیں، اگوں جنے مرضی جھوٹ پہ بولے. کیونکہ اس میری بہن نو سوچنا چاہیے کہ جس کی قسم اٹھا رہا ہے وہ میں ہوں، اور وہ خود سوچے کیا میری پوری زندگی قابل قسم ہے؟ سبحان اللہ. کیا میری زندگی ساری اس قابل ہے کہ میری پوری زندگی کی میری قسم اٹھائی جائے؟ جیڑا میری بہن تینوں آکھے نا مینوں تیری قسم، انہوں آکھ میری نہ کھا بطول دی قسم کھا. پتہ لگے نا تیری قسم دا تو کنے سچ بولنا ہے. قسم اس کی اٹھائی جاتی ہے جو بے عیب ہو. ہم قسم اٹھاتے ہیں علم کی، اس لیے کہ علم ہماری نظر میں بے عیب ہے، علمدار بھی بے عیب ہے. ہم قسم اٹھاتے ہیں مولا حسین کی، ذات شبیر بے عیب ہے. ہم قسم اٹھاتے ہیں خون حسین کی، اور خون حسین بھی بے عیب ہے. ہم قسم اس کی اٹھاتے ہیں جو ہماری نظر میں بے عیب ہو. اللہ اس کی اٹھاتا ہے جو اللہ کی نظر میں بے عیب. سبحان اللہ. اور اللہ شکریہ کتنا شکریہ. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب مجھے آپ کی ساری زندگی کی قسم، آپ کی عمر کی قسم. یار بچہ بیٹھا ہے جی عمر 32 سال ہو گئی، 35 سال ہو گئی. بندے بیٹھے نے عمر 50 سال. حضور دی ظاہری عمر دی گل کر رہے ہیں 63 سال. اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب میں نے تیری ساری زندگی دی قسم، ساری زندگی دی قسم. یہ مطلب نبی جدو حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ دے گودے اطہر وچ ظہور کیتا ہے ادو بھی قابل قسم سن. اچھا 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 جدو دودھ پیندے سن، شیر پیندے سن، ادو بھی قابل قسم سن، قابل قسم سن. حضور دی والدہ ماجدہ 6 سال بعد دنیا تو گئے نے.
سرکار دی حیات طیبہ ظاہر 6 برس سی جنہوں بی بی گئے دودھ پلان کی مدت پہلے 2 برس ہو سکتی جدی آمنہ جیسی طیبہ ماں موجود ہوئے نا انہوں کسے دائی دا پین کی ضرورت ہی بہت سے ضرورت نہیں ویسے میں کہا کرے باقی تاریخاں پڑھیاں پڑھیاں لیکن میں سمجھنا کہ والدہ موجود ہے والدہ موجود ہے ویسے حضرت حلیمہ دی اگر شان بیان کرنی ہوگی نا کہ حلیمہ دا سرکار دو عالم گوچ اٹھا لین ناڑی بڑی شان ہو گیا گیا دودھ پلانا ضروری نہیں یارہ گودے چھوٹا حضرت آسیہ گودے چھوٹا ہے نا حضرت موسیٰ آسیہ دودھ پلایا نہیں دودھ تے حضرت موسیٰ دی والدہ پلایا والدہ نے کروں آگے پلایا نا جدو حضرت موسیٰ نے کسی دا نہیں پیتا تو پھر والدہ دا پیتا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام غار جدو چھڑ کے والدہ آئی ہے نا نمرود دے خوف تو وہ اللہ پاک نے انگوٹھے جو دودھ جاری کر دیتا انگوٹھے جو ویسے انگوٹھے جو نہیں اللہ نہ کٹ دا وہ کون کہہ کے بھی تر جا سکتا سی اور اللہ آکے رج جا کے رج گیا اللہ کہڑا کوئی میٹیریل دا محتاج اللہ کسی نے آکے مر جا وہ مر جا جمپو کون اللہ حکم کرتا حضرت ابراہیم کے پیٹ میں کہ رج جا اور رج جانا سی میں کہ اللہ کیوں تے حکم نہ بھی رجا سکتا ہے پھر انگوٹھے جو تو دودھ کیوں کٹے اللہ فرماتا دنیا نو دسنا پیا مینوں انگوٹھے جو بھی کٹنا پے نہ تے غیر دا دودھ نہیں پیندے سبحان اللہ تاکہ پوری زندگی دی قسم اٹھائی جا سکے شکریہ کتنا مہربان میں پھر عرض کر رہا ہوں حضور دی پوری زندگی دی قسم قبلہ شکریہ پوری زندگی دی اچھا یہ مطلب ہے جدو حضور دی عمر مبارک 2 سال سی ادوں بھی قسم دے قابل جدو 6 سال سی ادوں بھی قسم دے قابل 6 سال تو بعد دادے نے گود پڑھ لیا یہ مطلب ہے جدو دادے دی گود سن ادوں بھی قسم دے قابل تے جدو دادا دنیا تو ٹر گیا تے 8 سال دی زندگی اچھے قرآن تے ہاتھ رکھ کے مولوی 10 حضرت عبد المطلب نے سارے پتر سامنے کھنار کے آکھیا پیغمبر نو محمد تو انتخاب کر کہ کس کے باورچی خانے سے کھانا چاہتا سبحان اللہ کدی گود نو پسند کرنا ہے کدے گھر رہنا چاہنا ہے میرے عزیزو مصطفیٰ دا مطلب ہے چنا ہوا مصطفیٰ دا کی مطلب ان اللہ اصطفیٰ آدم کو اللہ نے چن لیا چنے جانے کو استفاء کہتے ہیں اور جو چنا جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں میرے لوگ دیکھ کے سننا چاہیے جو اللہ کی طرف سے محمد مصطفیٰ تھا چنا ہوا تھا حضرت عبد المطلب نے کہا یہ سارے میرے بیٹے کھڑے ہیں جسے تو چاہتا ہے چن لے کس کی گود میں زندگی گزارنا چاہتا ہے میرا آخری وقت ہے جس کو مصطفیٰ نے چنا وہ علی کا باپ تھا ٹھیک ہے یہ مطلب ہے پورے زمانے میں محمد کو مصطفیٰ کہتے ہیں اور مصطفیٰ کے مصطفیٰ کو ابو طالب کہتے ہیں ٹھیک ہے اے نبی دی زندگی جدو 8 سال سے شکریہ ادوں بھی قسم 8 سال دے نبی دی بھی قسم یہ مطلب 8 سال دے بھی بے عیب سن 8 سال دے بھی بے عیب سن کچھ عیب ایسے ہوتے ہیں عیب تو مراد برائی نہیں عیب تو مراد کمی عیب دا معنی گناہ نہیں خدا دا نہ جے عیب دا معنی کمی مثلا میرے سے ایک عیب ہے کہ میں نے الیکٹریشن دا کام نہیں چلو بھائی میں نے پھر کوڑے مارو نہیں ہوتا میں نے کام ہی نہیں ہوتا میرے سے کمی تو ہم سارے کام آؤں گے اے جنہ انہیں پیسے لا کے اتنا خوبصورت پہلے میں آیا سال چھتیا نہیں سی اللہ پاک جزائے خیر دے امام بارگاہ تے جنہیں پیسے لگتے ہیں نا جی اپنے کہاں تو علاوہ ایک کمال دے پیسے یہ بڑی توفیق دی گل ہے اس سے نہیں توفیق ہوئی اس سے نہیں توفیق کہ جڑا بندہ مسجد تے امام بارگاہ تے پیسے لا میرا خیال ہے اپنا کہ اے انہاں پلر خود نہیں بنائے ہوں گے میرا خیال کسی ٹھیکیدار نے کسی مستری بنائے ہوں گے یہ مطلب ہے ضروری نہیں کہ انہوں نے کام آؤں ہوگا ایک کمی ہے نہیں ہوگا کئیوں کئی کام نہیں ہوگا ٹھیک ہو گیا
یہ مطلب کمی ہوتی کئی کمیاں ہوتی وہ کئی ایسے کمیاں ہوتی ہیں جنیاں وس چ نہیں بے بسی ہوتی ہے جی بے بسی میں بعد اس واسطے شیعہ ہویا کہ میری والد اور والدہ پہلے شیعہ نہیں سن لہذا میں تراویح بھی پڑھی ہیں لہذا روزہ بھی تواڈے والے ٹائم تو 10 منٹ پہلا کھولے یہ سارے معاملے کیتے ہیں تے مطلب ہے کہ میرے کو نہیں سی ماں باپ شیعہ نہیں سن کمی سی کی ہے کوئی گل نہیں ایسا ہو جاتا ہے اس دوران میں عرس بھی دیکھے نے میلے بھی دیکھے نے 10 محرم کا بھی ایک میلہ دیکھے اللہ معافی دے وہ پاک پتن شریف لگتا سی تو گھر دے اتنے لے گیا کوئی منت منی سن وہ پھر میری نانی اتنے لے گئی میرے تو مطلب ہے کہ اس زمانے میں کمی احساس ہے جیڑا بندہ ہوں میں نے تانا دے کہ مولوی تو اس دور وچ میلہ ویکھیا انہوں میں پوچھاں گا یہ جدوں کلمہ نہیں سی پڑھیا صحابہ بھی تو کئی کام کرتے رہ سن جدوں اسلام قبول نہیں کیتا انہوں اس زمانے دے بندہ تانے نہیں دینا چاہیے کہ بندہ اس زمانے دے تانے دینا شروع کر تو ایک زمانہ اسی وہ گزر گیا اس تو بعد اسی پھر آزاداری چاہ جائے اس تو بعد اساں 10 محرم نو کیوں میلہ ویکھنا سی تے 5 محرم نو کیوں میلے تے جانا سی کیوں ایسا پھر داتا صاحب بھی اسی جانتے رہے 20 سفر نو ادن چیلم ہوتا ہے پر نال گامشہ کربلا مجلس ہوتی سی ادوں اسی اتھے جانتے سن جتھے سانو جانا چاہیے سی ہن اسی اتھے نہیں جاندے میلے چ ہن گامشہ کربلا جانے یہ دا مطلب ایک وقت ہے کچھ کمیاں ہے سن جڑیاں ہوئی ہوئی دور ہو گئی ہیں کچھ کمیاں ہے سن جڑیاں ہوئی ہوئی دور ہو گئی ہیں جدے وچ کمی آ کے بھی ٹر گئی ہوئے نا وہ دی ساری زندگی دی قسم نہیں اٹھائی جا سبحان اللہ جدے وچ کمی آ کے بھی ٹر گئی بچہ کھڑا ہو جلدی کر میں جلدی تھوڑی جی 12 تو ایک پڑھنا سی مسلمان ٹھیک ہے کدی سور دا گوشت کھاتا سور دا گوشت کھاتا نہیں بیٹھو اینی گل ہے ہوں سندر راجگان سارا جو انگلینڈ ہوئے اتنے سور کا گوشت مل جاتا ہے انہوں نے بچے پھر بھی نہیں کھاتے میں بیان نہ اتنے مل جاتا ہے ہم مر کے ایک ذاکر دے سوزی بچے سن انہیں برگر لے سور والے وہ مگروں کسی بندے آ کے نہ کھایا جانا بچ گئے انہوں نے بچے جڑے ہوتے ہیں راجگان انہوں سارے راجیاں دے ہوتے انگلینڈ ہی ہوتے ہیں سور کا گوشت ملتا رہے بکتا رہے یہ نہیں کھاندے کیوں اس واسطے انہاں چ کمی اس واسطے نہیں کہ ماں باپ چ کمی کوئی نہیں کمال ہے ماں باپ کھان گے ماں باپ شراب پین گے تے پین گے اے وہ بچے نے جڑے نہ شراب پین گے نہ سور دا گوشت کھان گے کیوں انہاں دے گھر شراب آوندی نہیں سور پکدا نہیں شراب آوندی نہیں سور پکدا نہیں اے قرآنی اللہ فرماتا ہے محمد مجھے تیری ساری زندگی کی قسم یہ دا مطلب ہے 8 سال دے پیغمبر سن اگر دسترخوان تے ابو طالب دا سی نا بہت شکریہ میرے بچے او کھاندے نے جڑا میرے گھر پکدا ہے تیرے او کھاندے نے جڑا تواڈے ہل پکدا ہے محمد او کھاندے نے جو ابو طالب ہل پکدا ہے آباد رہو پیغمبر دے 8 سالہ زندگی دی بھی قسم نبی دے 20 سالہ دی زندگی دی بھی قسم 20 سالہ دے جدو پیغمبر سن ادو اس زمانے وچ عکاس دا میلہ لگدا سی اوتھے فحاشی عیاشی دے اڈے سن عکاس دے میلے وچ کوئی رسول اللہ نو ثابت کر دے وے کسے غلط محفل وچ تے میں اوندا مجرم ہاں پیغمبر ادو بھی بے عیب یہ مطلب ہے پیغمبر دے 50 سال وہ بھی بے عیب پیغمبر دے 63 سال وہ بھی بے عیب یہ مطلب ہے مذہب شیعہ نے ایک قانون قائم کیتا ہے کہ چونکہ مصطفیٰ وہ ہے جس کی ساری زندگی بے عیب ہے قرآن کی طرح نبی دی زندگی تے سوڑے میں سامنے نہیں کر سکتا قرآن تو اڈے سامنے کر سکتا یہ جتوں میں ہن کھولے ہیں یہ تو نہیں پا کے جتوں ہن کھولے جتوں کھولیے اتھوں پا کے محمد دی زندگی جتوں کھولیے اتھوں پا کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی حیات مبارکہ بچپن کھولو کہ بچپن پا کے جوانی کھولو جوانی پا کے تجھے بڑھاپا کھولو پھر عیب نہیں تے قسم سے قابل ہے بچپن بھی قسم سے قابل جوانی بھی قسم سے قابل
بڑھاپا بھی قسم دے قابل. ہن سواد لین لگا میں. دن بھی نبی دے قسم دے قابل، راتاں بھی نبی دی قسم دے قابل، محفل بھی نبی دی قسم دے قابل، تنہائی بھی نبی دی او یار قسم دے قابل. یہ دا مطلب ہے میرے نبی دا بچپن بھی پاک ہے، جوانی بھی بے عیب ہے، بڑھاپا بھی بے عیب ہے. میرے منہ تے بھی کافر لکھ دینا کہ میں مجبور ہاں محمد تو بعد او دا نائب اسی انہوں مننے ہاں جدا بچپن محمد دے بچپن جیسا ہوئے، جدی جوانی رسول دی جوانی جیسی ہوئے، جدا بڑھاپا نبی دے بڑھاپے جیسا. اجے سوال نہیں ہے. ایک قرآن گجر خان موجود ہے ہر کارج ہے جی. یہ بندے وضو کر کے قرآن کو ہاتھ لاندے نے. تساں کدی ویکھیا ہوے کہ قرآن پاک کے تے وضو کرنے گیا نہیں؟ یہ کیوں نہیں کرتا؟ پاک ہے پاک ہے. ایک بار تے دیہڑی تے کرتا ہونا صبح صبح سویرے سویرے وضو کر لینا ایک بار پھر سارا دن پاک رہنا نہیں ہے ہی پاک. کنے گھنٹے پاک ہے؟ 24 گھنٹے ہر ویلے ہر ویلے ہر ویلے ہر ویلے. یہ جدے منہ جو نکل کے ہر ویلے پاک ہے وہ آپ کیسا پاک ہو گئے؟ جس پیغمبر دی زبان جو نکل کے صدقہ جاما اجے تک پاک ہے تے ہر ویلے پاک ہر ویلے پاک ہے. ختم نبوت تے بحث پہلی گل کرنا جنیاں ہو سکیاں انہیں کر دیں. ختم نبوت تے ساڈے بچے نوں بھی خطرہ نہیں کیونکہ ایسا نبی تو بعد علی نوں خلیفہ تو وہ بلا فصل بنے ہیں معصوم سمجھ گئے. حسن نو خلیفہ بنے ہیں معصوم سمجھ گئے. حسین نو امام بنے ہیں معصوم سمجھ گئے. ساڈے نزدیک نبی تو بعد او دی جگہ تے ہاتھیوں بن سکتا ہے جڑا نبی دی طرح بے عیب ہوئے. جدو اسی عیب دار نبی تو بعد خلیفہ نہیں من دے نبی کیسے بن جاؤ؟ واہ کیا بات ہے جناب. ہوگی بہت شکریہ. جدو اسی شکریہ کرنا نوجوانہ تک گل پہنچ گئی. اسی سے پیغمبر تو بعد خلیفہ بھی انہوں مننے ہیں جڑا نبی دی طرح بے عیب ہو. لوکاں نو اگر گھر نہ لبا ہوئے تو میں دس سارا گھر ہی ایسا ہے. نبی ہر ویلے پاک ہے ہر ویلے پاک ہے. سارا مدینہ پاک ہے. مدینے دیا گلیاں پاک نے، مدینہ دیا گڑیاں پاک نے، مدینے دیا ٹینکیاں پاک نے، مدینے دے لوگ بڑے پاک جو تو ان ہے نسبت حضور ناڑے ہر شے پاک ہے. ایک باری میرا دل کرتا ہے میں گلیاں پاک من مدینے دیا پاک گلیاں. تو سکتی نہ تو سنیا نا مدینے دیا پاک گلیاں ٹھیک ہے. گلیاں بھی میں پاک مان جانا، خاک بھی میں پاک مان جانا، مدینے دی ہوا نو پاک مان جانا، مدینے دیا فضاواں نو پاک مان جانا. لیکن ایک گل قرآن میں میرے ہاتھ کے اتے میں ہاتھ تھلے رکھے کتے ایویں کوئی عالم دین ہاتھ رکھ کے دسے اگر پورا مدینہ ایک جیسا پاک تھا تو سارے مدینے کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے، بند کیوں کرائے گئے؟ مدینے میں دروازے بند کرائے گئے صحابہ کرام کے اللہ باب علی بن ابی طالب کھلا رہا علی کا دروازہ. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے دروازے کس نے بند کرائے ہیں؟ فرمایا اللہ نے. علی کا کس نے کھلوایا ہے؟ فرمایا اللہ نے. فرمایا ذرا اللہ کو پوچھ کے بتائیے ہمارے بند کیوں ہوئے، علی کا کھلا کیوں رہا؟ پیغمبر نے فرمایا بند ان کے ہوئے جو کبھی پاک ہوتے ہیں کبھی پاک نہیں ہوتے، کھلا ان کا ہے جو ہر وقت پاک رہے. مہربان ایک باری دہراؤ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی لو جی علی ولی اللہ. ایک ایسا ختم نبوت تے تالا ہے جڑا نبوت دی گنجائش ہی نہیں چھڑتا. نبوت دی گنجائش نہیں چھڑتا جی علی ولی اللہ. اس واسطے سانو کوئی خطرہ نہیں کہ ساڈا بچہ رائے بند لے جاؤ، ساڈا بچہ ملتان سنتوں بھرے اجتماع لے جاؤ، کوئی روڑا نہیں، ضمانت دے کے لے جاؤ پھر تر کے آ جائے گا. اس واسطے کہ ہم بچے پکیاں کرا چھڑے کہ محمد رسول اللہ دے نبوت مک گئی ہے. اگے جڑا علی ہے نا
وہ ولی ہے نبی نہیں. سبحان اللہ. اور کمال ہے کہ ساڈے بچے حضرت علی نے مشکل کشا بھی منتے ہیں, حاجت روا بھی منتے ہیں, وہ خلیفہ تو ہو بلا فصل بھی منتے ہیں, اپنا پہلا امام بھی منتے ہیں. کمال طریقے نال اسی علی تو بغیر بچتے ہی نہیں. اسی تے یقین کرو کئی باری جدوں ملاقات ہوتی ہے نا تے السلام علیکم تو پہلا یا علی مدد, یعنی ساڈا بچاؤ ہی علی علیہ السلام تو علاوہ نہیں. پھر لوکاں دے بوٹی پیندے نے, اے چرس پیندے. ہو سکتا کوئی بوٹی پیندا ہوے چرس پیندا ہو. اینے بندے پاکستان تے شراب پیندے نے, اسی کدی آکھیا سنی شراب پیندے نے؟ یا اہل سنت قرآن تے ہاتھ رکھ کر دسن کہ ساڈے شراب کوئی نہیں پیندا. حق آ جا. اہل سنت قرآن تے ہاتھ رکھ کے کو کہہ سکتا کہ ساڈے شراب کوئی نہیں پیندا. پیندے نے بندے, پیندے نے سارے تو نہیں نہ پیندے. اسی ہن آکھیے سنی شراب پیندے نہیں. جی بسم اللہ جی خیر ہوئے تھوڑی. یعنی وہ میرے تو اگلی گل پہ کر دینا, بڑی گل. میں تو انہیں جوگا ہی نہیں جی, میں وہ نہیں کرنی ہے, میں جنہیں جوگا. آپ نے تو بڑی گل تو نہیں کرنی چاہیے. مہربانی. اہل سنت وال جماعت جی میں قسم نہیں دے سکتے کہ ساری شراب کوئی نہیں پیندا. اس واسطے کئی بندے پیندے نے, وہ عیبدار نے تو وہ ہوں گے. سارے تو اہل سنت دوست نہیں پیندے. اگر کوئی شیعہ بوٹی پیندا یا چرس پیندا ہوگا, میں تو نہیں پیندا. تو کنا مجمع آ کے پتہ کر لیا کنے بندے. کوئی ایسی گل نہیں. وہ سارے شیعہ نو آ چھڑیا بوٹی پیندے نے. چل انج کر لیا, میں شیعہ نمازی دی گل نہیں کردا, میں شیعہ روزہ دار دی گل نہیں کردا, میں شیعہ حاجی دی گل نہیں کردا. تو جڑا ویکھے گا نا جڑا مست ہویا تے شیعہ ہے مست, ہوش ہی کوئی نہیں. وہ جدوں بے ہوشی وچ آکھے گا ویڈیو بنا کے مینوں بھیجیں. ساڈے کسے بوٹی والے بھی آکھیا ہوئے مستی وچ علی النبی اللہ. تہاڈی کیا بات ہے؟ علی نبی اللہ, علی اللہ دا نبی نہیں. یہ مطلب ہے ساڈے بچے تو لے کے تے ساڈے بے ہوش تک علی نو نبی نہیں منے گا. جدو منے گا ولی منے گا. تینوں کو فکر لگی ہوئے گی, سانو تو فکر ہی کوئی نہیں. ساڈا تے بالا نو پتہ لگ گیا ہے جے محمد تو بعد علی نبی نہیں نہ ہو سکتا تو پھر کوئی بھی نبی نہیں. سبحان اللہ. اس ولایت علی نے ساڈا عقیدہ نبوت, شکریہ, اس عقیدہ ختم نبوت میں اس ولایت نے سانو مضبوط رکھا. تیسری گل کر کے اجازت لین لگا. وہ جڑی آیت مجیدہ پڑھی گئی ہے نا جی مینار پاکستان کی پوری رات, وہ ایسی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. لوگوں محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں, محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں, اور تم میں سے کوئی رسول کا بیٹا نہیں. ولیکن رسول اللہ, وہ تو اللہ کے رسول ہیں, وخاتم النبیین, اور وہ ہیں جن پہ نبوت کا خاتمہ ہو گیا ہے. ہوں اس آیت مجیدہ دی تھوڑی جی تشریح مختصر کرنا ورنہ گل لمبی ہو جائے گی. اے آیت دا شان نزول دے کہ حضور نے ایک بچہ پالیا اپنے گھر, انہاں دا نام زید ہے. یہ زید وہ بچہ ہے جہدے متعلق تاریخاں چ لکھا ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی ایمان لائے, اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید. آسد کے جاؤں یارہ دینیات دینی کو تو پڑھی ہے سارے بندے, لکھا ہے تاریخاں چ اسلامیات چ لکھا ہے, میں پڑھاتا رہا کہ بوڑھوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر ایمان لائے, اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ ایمان لائیں, اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی ایمان لائے. شیعہ نو غصہ اتھے لگتا ہے کہ تسی ایمان لائے والی گل کیوں کر دے ہو. اے آکھو علی نے اعلان اسلام کر دیا, علی نے اظہار ایمان کر دیا. اظہار ایمان کو سانو غصہ لگتا ہے یار کیویں آندا قبول تے وہ کردا جڑا پہلا قبول نہ کردا. تے حضرت علی نو آکھیا لیکن تساں غصہ نہیں کرنا, تسی مزہ لے اس گل دا لطف لے. کی لکھیا ہے کہ بوڑھوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر اسلام قبول کیا, عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اسلام قبول, اور بچوں میں سب سے پہلے تساں نہیں سنیا پھر بچوں میں سب سے پہلے بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی نے اسلام قبول کیا. لے بھئی مولوی تو راضی ہو گیا سے کہ سن قبول کر لکھ لیا, ایک گل تے پھر مان گیا نا.
اگر علی نے قبول بھی کیتا ہوئے تو پھر پہلا نمبر بنتا ہے کہ چوتھا نمبر بنتا ہے؟ یار کسی نے 36 سال قبول کیتا ہے، کسی نے 40 سال، کسی نے 90 سال بعد قبول کیتا ہے، کسی نے 60 سال بعد قبول کیتا ہے۔ پھر بچپن میں بچپن ہے جی یہ مطلب علی دا جی قبول بھی تو آکھے تو بھی پہلا نمبر تے جڑا غلام لکھیا حضرت زید لکھیا بچے آج غور نہ سننا اگر سوال آ جائے تو پیپر کہ وہ صحابی بتاؤ جس کا نام قرآن میں ہے تو ایک کی صرف ایک صحابی رسول ہے جدا نام قرآن سے وہ ہے لکھیا ہے فلما قضا زید بن حارثہ یہ دا نام قرآن سے موجود ہے باقی کسی صحابی دا نام قرآن سے موجود نہیں۔ ہن بندے میرے منہ والوں کئی بچے ویندے ہیں کہ جڑے نام ور صحابی نے نام ور انہوں دا نام قرآن ہے نہیں یہ دا نام تو کسی نے یاد ہی نہیں کئیاں آج سنے حضرت زید بن حارثہ زید دا نام قرآن وچ موجود ہے وہ مصلحت دے تحت موجود ہے مصلحت دے تحت اس واسطے 8 سال دا اغوا ہو گیا سی قافلہ ڈٹیا گیا اس دور چ لوگ قافلے ڈٹتے سن سمجھو جویں کچے دے ڈاکو نہیں لے جاندے بچے اٹھا کے تے پھر وہ پیسے منگدے نے وہ اٹھا کے لے گئے قافلہ لٹیا گیا بچہ 8 سال دا اغوا ہو گیا انہیں جا کے عکاس دے میلے چ بیچیا وہ شکر ہے خریدیا انہیں جڑا خدیجہ الکبریٰ دا بھتیجا سی انہیں لیا کے پھوپھی دے گھر چھڑ دیتا تے ایک کہہ کے ٹر گئے کہ پھوپھو جان میں بچہ خوبصورت دکھدا دیکھا سی تے میں سوچیا ان پوری زندگی کوئی غلام بنا کے رکھے گا اور وڈیرا ہو جائے گا ضعیف ہو جائے گا کم کر کر کے لوگاں دا میں نے مجھے ترس آ گیا ہے کہ حضرت خدیجہ نے فرمایا تو اپنے گھر کیوں نہیں چھڈیا تے لے کیوں نہیں گیا وہ سا کیا پھوپھی جان میں سوچیا جتھے اگے ہی نیتا پالدے نے تو غور نہیں فرمایا یہ بھی اتنے پڑھ کے جوان ہو جائے گا کہ بلا یہی ہوا کہ سرکار دو عالم نے دیکھا حضرت خدیجہ نے پیار کیتا تے حضرت رسول خدا نے بھی فرمایا کہ میں نے اپنا باپ سمجھ تے جناب خدیجہ نے فرمایا بیٹا میں نے اپنی ماں سمجھ ہوں جنوں خدیجہ الکبریٰ اپنا بیٹا کہہ دے تے حضور اپنا بیٹا کہہ دے وہ تے مقدر سمجھ گئے اس 17 سال دا ہو گیا 9 سال نبی پاک تے خدیجہ الکبریٰ دے دسترخوان تے پلدا رہا 17 سال دا ہو کے طواف پیا کرتا سی آخر جیڑ کر لوندا سی کام بھی تے ہو جائی کرنے سن وہ یار گھر جو نبی دے ہوندا سی طواف کعبہ پہ کرتا سی تے پچھلے پنڈ دے بندے مکے آئے سن انہوں سمجھان دی پہچانن دی کوشش کی کہ اے زید ہے یہ جڑا اغوا ہو گیا سی تے جوان ہو گیا آپس 2-3 بندے گلاں پہ کرتے سن کہ جے اے زید ہے جے اے زید ہے پوچھ لئی نہیں تے پھر گلاں دو ضروری نے وہ بڑیاں اہم نے انہاں آکھیا ایدی صحت دسدی ہے کہ کسے غریب وال نہیں رہندا صدقہ جاواں ایدی صحت دسدی ہے کہ کسے کمزور دے گھر نہیں رہندا کھاندے پیندے گھر وچ موجود تے طواف دسدا ہے کہ کوئی شریف پہ ایدی پرورش کردا ہے یعنی عام بندے دے گھر نہیں بڑے بڑے شریفاں دے گھر وہ نیڑے آ کے انہیں پوچھا بیٹا تیرا نام کی وہ سکیا زید ہے وہ بڑے خوش ہوئے انہیں آکھیا تیری ماں تے پیو رول گیا نے تے تو بیٹا ٹھیک ہے ہو سکتی میں بالکل ٹھیک ہوں نال دے بندے آکھیا احتیاطاً پیو دا نام پوچھ لو والد دا وہ ہوئے یا کوئی اور ہوئے لگدا تے ہوئی انہیں پوچھا تیرے باپ دا نام کی وہ سکیا محمد صدقہ جاواں سار اٹھا بھائی میں ختم نبوت آخری دلیل دین لگا انہیں آکھیا میرا نام محمد ہے میرے باپ دا نام محمد انہیں آکھیا افسوس ہے اساں سمجھیا شاید تو اوے انہاں کہ وہ کہو انہاں کہ ایک حارثہ نام دا بندہ ہے او دا بیٹا اغوا ہو گیا 8 سال اساں سمجھیا 9 سال سے انہوں ہی ہو گیا نے اغوا ہو گیا تے تو ہی نہ ہونے کدھر کہ بیٹا تو تے دس رہا میرے باپ دا نام محمد وہ سکیا ہاں محمد بن عبداللہ سرکار نے میں نے پاڑے ہیں ویسے میرا باپ حارثہ ہی باپ میرا حارثہ ہے اتھے میں پلدا رہا تو اس واسطے بننا بیٹا وہ اس واسطے تسی پورے مکہ جو پوچھو گے نا زید کون ہے تو تم لوگ کیا کھڑ گے محمد دا بیٹا ہے میں مشہور ہی انہوں دا بیٹا لیکن اصل میرا باپ جڑا ہے وہ حارثہ ہی ہے وہ بڑے خوش ہوئے انہوں نے کہا تیرے ماں باپ نے جا کے اطلاع دینے ہیں ایک بندہ آگے بڑھ کے کہنے لگا وہ زید تینوں پتہ ہے کہ میرا باپ کون ہے اصلی تینوں پتہ ہے حضرت زید فرمان لگے میں تنوں ایک گل دساں جتھے میں رہنا نا لوگی ہوتے پوچھا نہ ہوندے نے میرا باپ کون ہے سبحان اللہ جتھے میں رہنا لوگی انہوں نے اپنا نسب پوچھا نہ ہوندے نے
اپنے باپ کا پتہ ہی انہوں ہوتا جڑا یہاں دے نیڑے ہو. انہاں جا کے ماں باپ نو دسیا، انہاں نو کنی خوشی ہوئی ہے. میری خطابت کمزور میں نہیں دس سکتا ماں کنی خوش ہوئی ہوئی، باپ کنا خوش ہویا ہوگا. انہوں نے اطلاع ملی کہ تہاڈا بیٹا زندہ ہے، 17 سال کا ہو چکا ہے اور صحت مند ہے. درود ایک مرتبہ سارے حضرات. آباد رہو جی. انہوں نے پتہ لگا ساڈا بیٹا زندہ ہے. انہوں نے آخیا زندہ ہے تو صحت مند ہے. اگلی گل ہے کسی شریف دے کر رہی ہے، طواف کعبہ پہ کرتا ہے. وہ دونوں چیزاں نے مال اسباب لیا کے حاضر ہو گیا، کیونکہ اس دور چ بندے انجی کرتے سن. اگر کسی کا اغوا شدہ بیٹا مل جاتا سی تو وہ آتا سی کہ جنہوں نے تساں خریدیا یہ بھی پیسے لے لو، اور جہے تساں سال ہر سال اتنے پیسے خرچ کیتے ہیں وہ بھی سارے کو لے لو، سارا بیٹا سامنے دے چھڑو. انج بندے کرتے سن. وہ بندے لے لیں سن پیسے کہ لیاؤ تو لے جاؤ، اگوں کوئی ہور وکے گا تو ہور لے لیں گے. وہ دوویں جی مال دی گچھڑی لے کے پہنچے. پیغمبر سامنے بیٹھے سن. دروازہ کھلیا، کھٹکھٹایا. پیغمبر نو کرسی تے ویکھ کے اس بی بی دی آواز آئی اپنے خامد نو، کہن لگی جے تے اے دے کول نا اس لینا بھی کچھ نہیں تے دے بھی دینا. او سکا اتنا خوبصورت چہرہ، اتنا سخی چہرہ، اتنا وجیح چہرہ میں زندگی چ پہلی باری دیکھا. وہی ہوا جدو حاضر ہوئے کہنے لگے ساڈا بیٹا تواڈے کول ہے، اساں سنیا نا دا زید ہے، وہ تواڈے کول ہے. حضور نے فرمایا میرے کول. کہنے لگے اے جو کچھ ساڈے کو ممکن سی وہ لے کے آ گئے، اے مال دے دو تو سانو ساڈا بیٹا دے دو. پیغمبر نے فرمایا پہلے مال چک کے اپنے کول رکھو، میں لوگوں کو بتانے ہی یہ آیا ہوں کہ جس کو اللہ احسن تقویم بنائے نا اس کی قیمتیں نہیں ڈالا کرتا. بطینی و زیتونی و طور سینین و حاضر البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. جنہوں اللہ نے اتنا آسان بنایا وہ دیا قیمتیں نہیں پائی. انسان کی کیڑی قیمت؟ وہ بڑے خوش ہوئے تو کہنے لگے زید کو بلاؤ. حضرت زید آئے. میں خطابت میری کمزور ہے قبلہ کہ میں دساں کہ ماں کنی باری چومے ہیں، پیو کنی باری چومے ہیں. 9 سال بعد گم شدہ بیٹا مل جائے تو کی کیفیت ہوئے گی انہوں بیان نہیں کر سکتا. جی پیار کر دے رہا بڑی دیر. آخر تے کہنے لگے حضور تہاڈا شکریہ. زید چلیے. ہو سکے کتھے تو سگا اور ہی نہیں فرمایا. انہاں کہ کتھے اس زمانے میں جڑے غلام نو ماں باپ مل جاندے سن انہوں اور کی درکار سی. کہنے لگا کتھے؟ ماں کہنے لگی بیٹا گھر. ہو سکے کیڑے گھر؟ ہو سکے بیٹا انہاں پرورش تیری بڑی اچھی کیتی ہے ساڈے موسم سے، لیکن بیٹا گھر تے وہی ہوندا ہے جتھے ماں ہوے تے پیو ہوے. گھر وہی ہوندا ہے جتھے ماں ہوے تے باپ ہوے. ہو سکے اماں پھر میں بالکل ہی نہیں جانا اس واسطے کہ محمد تو اچھا باپ کوئی نہیں، خدیجہ تو اچھی ماں نہیں گیا. نہیں گیا جی پابندی کوئی نہیں سی لیکن نہیں گیا. پیغمبر نے دی شادی کی تھی اپنے خاندان شادی کی. وہ بی بی بڑے خاندان دی سی. یہ غلام دکھدا آیا سی تے بی بی کو جدو مرد دی کمزوری آ جائے نا وہ معاف نہیں کر دی. بی بی مرد تو زیادہ پڑھی ہے. ہاں انشاءاللہ مرد ساری زندگی ذلیل ہی پہ ہوتا. جدو میسج آ جانا انہوں پڑھیا نہیں جانا تو ساڑا اران لیا ویاہ دا تین چاہ چڑھے 4 جماعتیں ہی پڑھ دیں ہے نا. موٹر سائیکل ہوئے بچے کول تے ویاہ کرتے کسے کار والے کار وہ انہوں گڈی دے دیں جیز. وہ پھر بڑی بھی نیک ہوئے نا بچاری کہ وہ پھر اپنی سس سوڑ دی اماں جی ابا جی چاچا جی یہ جی کار ہوندی ہے نا یہ اتنے ہاتھ پا گئے نا تو ایک پیر رکھ کے اینچ بہی دے کدی بیٹھے ہوا تو تمہیں پتا ہوئے. یہ مطلب ہے تھوڑی تھوڑی گل رہی. دعا تھی کر چھڑو پی کمزوری ماں دے ہاتھ آ جا تو خیر ہے، ہمشیرہ دے ہاتھ آ جا تو خیر ہے. 5 کلو بندہ سیب لیا جائے جو 2-3 خراب نکل پڑے. ماں دی میرا شریف پتر نو کسے دال آ لیا. بیٹی آندی ابو جی تہاڈا کسے شافر بدل لے. بھن آندی میرا بھرا شروع تو گھوڑا ہے. اندروں اہلیہ محترمہ آ جان تو کی فرماندے ہیں وہ آندے نے گھوڑا ہے یہ گھوڑا ہے اونجی انا ہوئے ہیں دیکھتی کوئی شے نہیں. دعا کر چھڑی جائے اور شادی شدہ تو چلو ہو گیا کام اینا واسطے کر چھڑو.
عورت کو مرد کی کمزوری، وہ مرد جڑے سن پھر سارے دھکے نال تے نہیں سن وکے، انہاں نوں بدماش لے گئے، انہاں نوں حضرت زینب روز آتے سن کہ تو اتھے وک گیا، تو اتھے بازار چ کھلار کے بندے مل لاندے رہے، تو میرے واسطے چوری ہویا سی، میرے مقدر میرے واسطے تو غلام تے میں بڑے خاندان دی تو غلام۔ وہ روز آ کے حضرت زید پیغمبر نوں آندے سن یا رسول اللہ مینوں تہاڈی عزت دی قسم ہے اے تساں رشتہ کیتا ہے تے قائم ہے، ورنہ میری روز بھجتی ہوندی جی۔ ایک دن پیغمبر نے آخیا نہیں گزارا ہوندا تے طلاق دے دو، وہ طلاق ہو گئی۔ وہ پھر محترمہ آ گیا نبی پاک پر تے کہنے لگے یا رسول اللہ تساں کہ میرا غلام نال شادی کر چھڑی سی، وہ تو طلاق ہو گئی ہے، ہن عدت گزارن تو بعد میری کسی سردار نال شادی کرنی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا میرے تو بڑا سردار اللہ بنایا ہی کوئی۔ کیا بات ہے جنہیں پہلی باری گل سنی ہے، تواڈے ذہن ساری گل زیادہ والی ہے۔ میں ختم نبوت تے دلائل پہ دیں تے یہ آخری دلیل ہے، یہ تو بعد میں تواڈے کول اجازت لینا ہے۔ بسم اللہ۔ شاہ جی آ گئے نا، ٹھیک ہو گیا معاملہ بڑے ٹائم نہ، میرے ٹائم تو اتنے ٹائم جا رہا ہے 4-5 منٹ ہو گئے، لیکن میں 4 منٹ سے اپنی گل بھی مکا دینا۔ بسم اللہ جناب کی عرض کی ہے، میں زید کی شادی ہو گئی، شادی بڑے خاندان چ ہو گئی، انہوں بی بی تانے دیندی سی، پھر طلاق ہو گئی۔ طلاق تو بعد اس آخیا میں کسی سردار نہ کرنا، تے پیغمبر آخیا میرے تو بڑا سردار ہی کوئی نہیں، انہوں نے کہا تسی میں قبول کر لو۔ حضور نے انہوں قبول کر لیا تو بی بی ام المومنین بن گئی۔ بندے میرے منہ نوں ویندے ہیں، اس سارے معاملے قرآن دی قسم میرا کوئی قصور ہوں بندے مطمئن کو جو میرا قطعاً وچ زہرائی دبر میں تو قرآن پہ پڑھتا، میں تو تنوں حقیقت پہ سنانا۔ جڑے بندے نے میری گل دی تصدیق کرنی ہوگی کسی مولوی نہ پوچھے، اس 22 پارا سورہ احزاب شروع کر لو، آ جائے گی گل وچ ساری آ جائے تواڈے تک پہنچ جائے قرآن دے وچ۔ وہ جدوں شادی حضور نے خود کر لی، چونکہ زید مشہور سی پورے مکے وچ نبی دا بیٹا، بولو نا تواڈے گجر خان دے علاقے وچ جڑی بیٹے دی بیوی ہوندی ہے انہوں کی آندے نو خیر ہوگی تواڈی، بس ٹھیک ہو گیا، ایک جیسا ہی معاملہ سارا تھا، ساڈے کول بھی نو ہی آندے۔ وہ رولا پی گیا، مکے دے مشرک بکواس کرن لگ پے کہ لو جی انہاں نو طلاق دوا کے، نو طلاق دوا کے بیٹے دی بیوی کو طلاق دوا کے اپنے نال شادی کر لئیے۔ جدوں لوگ آکھے نا بیٹے دی بیوی، بیٹے دی بیوی، اللہ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، چپ رہو، جب محمد تم میں سے کسی کا باپ ہی نہیں، زید بیٹا کیسے بن گیا؟ محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، اور تم میں سے کوئی محمد کا بیٹا نہیں دیا گھڑو نہیں، تم میں سے کوئی رسول کا بیٹا نہیں، اور محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ قرآن میرے ہاتھا جی پوری دنیا پہ پابندی لا کے نا کہ کوئی محمد کو باپ نہ کہے، محمد کسی کو بیٹا نہ کہے۔ علی کے دووے پتر محمد نو دے گئے، اللہ فرمایا ہن اعلان کر ابنانا و ابناکم۔ ہائے ہائے آباد رہو جی، تم اپنے بیٹے لاؤ، تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں۔ حضرت علی نے صحابہ کھڑا کر کے رضی اللہ عنہ کہہ کے تے بندے سوندے نے، نیند آؤندی ہے۔ حضرت علی بھی ایک صحابی سن، ٹھیک ہو گیا، اگر علی صحابی نے تو پھر صحابی بھی ہو کے علی دا جوڑ کوئی نہیں۔ تو نبی حضرت علی نے صحابہ چ شامل کر تو میں ایک کو دلیل دینا، پہلے صحابی کو لے کے آخری صحابی تک قیامت تک کھلی چھٹی ہے۔ ایک صحابی بخا علی تو علاوہ، اگر علی صحابی ہے اور صحابی بخا جس کے بیٹوں کو حق ہے کہ وہ محمد کو اپنا باپ کہے۔ وہ کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے۔ جڑی کانفرنس ہوئی ہے ختم نبوت دی لاہور، اس تو بعد مشورہ میں دیتا ہر جگہ، آتی پنڈی بھی دیتا سی، آج ایتھے بھی دے رہے۔ ختم نبوت پر کانفرنس کرنے والے
مہربان ایک کام ضرور کریں. تار القادری فرماتے ہیں نبی کے بیٹے بچپن میں اللہ اس لیے اٹھا لے گیا تھا کہ اگر نبی کا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ نبی ہوتا، چونکہ نبوت حضور پہ ختم تھی. اللہ بچپن میں بیٹے لے گیا. یعقوب کا بیٹا یوسف نبی، زکریا کا بیٹا یحییٰ نبی، داؤد کا بیٹا سلیمان نبی. تو نبیوں کے نبی کا بیٹا بھی ہوتا تو وہ نبی ہوتا. وہ فرماتے ہیں اللہ نبی کے بیٹے سے لیے لے گیا تاکہ ختم نبوت ہو سکے اور کوئی نبی کے بعد بیٹا بھی نبوت کا دعویٰ نہ کرے. جب اللہ نے نبی کے بیٹے اٹھا لیے تو علی کے بیٹوں کو اٹھوا کے کہا ابنانا وابناکم. میرا قبلہ مشورہ ہے جہاں ختم نبوت کانفرنس کرو، ایک طرف لکھو حسن ابن علی، دوسری طرف لکھو حسین ابن علی، درمیان میں لکھو ابنانا وابناکم. ان دونوں کو نبی نے کہا تھا کہ یہ میرے بیٹے ہیں تو انہوں زیادہ محنتی مسلمانوں ضرورت نہ پائے گی. پھر سارے جہان کو پتہ لگ جائے گا جب نبی کے بعد زہرا کے بیٹے نبی نہیں ہو سکتے، ماں کا بیٹا نبی کیسے ہو جائے. مہربانی نوجوان اے دو نبی دے بیٹے ہیں، انہاں دوہاں دا مقدمہ لے کے بطول پیش ہو. ایک نو لوگاں زہر دیتا ہے، ایک نو لوگاں تلواراں بھی ماریاں نے، خنجر بھی مارے نے، تیر بھی مارے نے، پتھر بھی مارے نے. علامہ بشیر فاتح ٹیکسلا فرماندے نے حشر سے آواز آئے گی یا اہل الماشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم. اہل محشر اپنی آنکھیں بند کر اور اپنے سروں کو نیچے آنکھیں بند کر سروں کو خم. نبی پوچھن کے بارے رہا اسا کدوں تک اس حالت وچ رہنا. آواز آئے گی حتی تجوزا فاطمہ بنت رسول اللہ، جدوں تک فاطمہ زہرا بھی سواری نہ گزر جائے. کوئی نبی بھی آنکھ نہ کھولے، کوئی مرسل بھی سار نہ اٹھائے. ایک مستور خطبہ سنائی سی، اس پیغام بھیجیا یا رسول اللہ مرداں دی آنکھاں تے بند کنائیاں جان گیا اس واسطے کہ بی بی پاک دا پردہ پورے جہان دے مرداں تو مستوراں تے اسی دیاں نوکرانیاں، اسی تے کنیزاں، اسی اپنی مرشد زادی دی زیارت تو معلوم ہو جائے. حشر والے دن پیغمبر اعظم نے فرمایا نہیں، جدوں میری بیٹی تخت نور تے جنت وچ بیٹھی ادوں تسی اپنی مرشد زادی دی ضرور زیارت کرنا. جدوں میری بیٹی مقدمہ پیش کرنا آئے گی ادوں تساں بھی اکھاں بند، آباد رہو تساں بھی اکھاں بند رکھنی نے. میں تے روایت پڑھ کے اجازت لینا اکھاں بند رکھنی. اس بی بی نے پیغام بھیجیا یا رسول اللہ ساڈے تو بی بی دا پردہ نہیں تے پھر ساڈیاں اکھاں بند کیوں کرائیاں جان گیا؟ تہاڈی ہائے میرے تک پہنچی. نبی دے آنسو اتھوں ٹرے ریش تک آئے تے ریش تو تھلے قطرے ڈگدے صحابہ نے دیکھے تے وہ صحابی پریشان ہو کے کہنے لگا یا رسول اللہ میں ایسا سوال کیتا ہے جی تمہیں تکلیف ہوئی، میں آئندہ نہیں پوچھاں. حضور نے فرمایا نہیں، ایک بار پھر پوچھ. کہنے لگا بیبیاں دی آنکھاں حشر وچ بند کیوں کرائیاں جان گیا جدوں مستورات دا بی بی تو پردہ کوئی نہیں. رو کے پیغمبر نے فرمایا جس حالت وچ میری بیٹی نے آنا ہے کسے مستور کو برداشت آباد، کسے مستور کو برداشت نہیں ہونا. کہ میں اے طریقہ دسیا فرماتے نے ہاتھ کھلے نہیں ہوں گے، دووے ہاتھ اہم جو ہونے تے سجا ہاتھ کھبے ہاتھ اتے ہوئے گا. اے دے نال بی بی نے ہاتھ چکیا ہوئے گا تے اے دووے ہاتھ پہلو والے پاسے ہونے. تساں ویکھ لے مینوں اشارت دی معافی دینا. اگے پیغمبر نے فرمایا سجے ہاتھ وچ اللہ قوت پیدا کرے گا تے بی بی دے ہاتھ وچ ایک تشت ہوئے گا، کھبے ہاتھ وچ دوجا تشت ہوئے گا. یہ دووے تشت لے کے دو پلیٹاں لے کے تے بی بی دربار الہی چ پیش ہو گئی. عزیزان گرامی قدر بی بی نے پوچھ لیا کہ میرے رون واسطے تواڈے رون واسطے کافی ہے. اس آکھیا انہاں تشتاں چ کی ہونا ہے. پیغمبر رو کے فرماتے ہیں سجے ہاتھ والی پلیٹ وچ حسن دے جگر دے ٹکڑے ہون گے، کھبے ہاتھ والے تشت وچ بے گناہ شبیر دا سار ہوئے.
تے بی بی پوچھے کہ بار الہ مینوں دسیا جائے میرے بڑے نے کسے نو کی آکھیا سی میرے چھوٹے نے کسے نو کی آکھیا سی آباد ربو اس بی بی نو پرسا دینا ہے جدو امیراں دا جدے محمد مدینے آئے نے تے پیکیاں بھی نہیں پہچانے دیا جی پرسا اس ویلے غیب جو ایک آواز آئے گی نبوت کی کرسی لگے لگ گئی ولایت کی کرسی لگے لگ گئی آواز آئے گی زہرا سب سے پہلے تیرے مقدمے کا فیصلہ کیا جائے گا ان اللہ علی کل شیء شہید اللہ ہر شے پہ خود گواہ ہے میں نے کسی گواہی کی ضرورت نہیں لیکن آج میں تیرے بیٹیاں دے موقع دے قتل دے گواہ لیونا چاہتا تاکہ پتہ لگے تیرے خاندان دیا دین دے کنیا قربانی تے کنے کرب چو گزر کے تسا میرا دین بچایا آواز آئے گی زہرا بلا اپنا کوئی ایسا گواہ جنہیں تیرے دعا پتران اکھا نال دنیا تو رخصت آباد رہو میرا خیال ہے ہائے ہو دی آئی ہے جدے ذہن چو گواہ آگیا مولا تانو جزا دے وے علامہ بشیر فرماتے نے بی بی چھے ہاتھ رکھ کے آواز دے گی میرا کوئی ایسا گواہ آ جائے جنہیں حسن دے جگر دے ٹکڑے بھی باہر ہوں دے ویکھے ہون شبیر دے خنجر دے وار بھی ویکھے ہون علامہ فرماتے نے شام جو آواز آئے گی اماں آ جاؤ آ میری مظلومہ بیٹی آ میری ام المصائب بیٹی شام چ نورانی کناتا لگ جان شام چ نور دی اماری شام چ نور دی سواری شام چ نور دی چادر لے کے حوران جنت پیش ہو جان میں آنسو آ گیا چھڑا بی بی قبر چو باہر تشریف غریب تیاں لوگاں دیاں امیران دے گھروں مانگ کے بھی کپڑے پہن دے خصوصاً جنہوں کسی فنکشن جانا مانگ کے وہاں دیاں تو سن کپڑے دے اسی شادی تو بعد تو واپس کر سکتا کیونکہ تھے لوگ بڑے کٹھے ہونے تو پھر میرے کپڑے کمزور ہوئے تو میں تو واپس کر سکتا میری بیٹی نے کپڑے تبدیل کیتے سن میں یاد شادی میں کہا بیٹا اسی تھے مرد ایک لباس جی سارا دن کرتا تو تسی کیوں تبدیل کر انہیں میں نے گل دسی ہے شریف بچے غصہ نہ کرنا وہ سا کیا ابو اجڑیاں لوگاں کو منگ منگ کے کپڑے پاندی ہیں وہ صرف سیلیاں چ بہ کے دس دیاں میرے ویر وس دے میں نے ویراں بڑا سوکھا رکھے آباد تے جڑیاں سوریاں کو کرو رہ کے منگ دیاں وہ سوریاں دی عزت کدی پیکیاں دی عزت بنا دیاں مر جاندیاں یہ شریف دیاں دی گل کرنے کدی سوریاں دی عزت بنا دیاں مر جاندیاں جتھے 100 بندہ بی بی کٹھی ہونی ہوئے اوتھے بیبیاں لباس بدل کے جاندیاں تاکہ پتہ لگے میرے سورے بھی امیر نے میرے بیکے بھی امیر نے قرآن میرے سامنے بی بی زینب دے نہ سورے غریب نے نہ بی بی زینب دے بیکے غریب نے بی بی اسے کڑتے جو قبر جو باہر آئے گی جس کڑتے تے کربلا دی مٹی شام دا گرد و غبار اپنے سر دا خون شبیر دا خون اکبر دا خون بی بی اٹھ کے کھلو کے آج وہ آخر جملے ویک کے بی بی فرمائے گی حوران جنت یہ شام ہے اور یارا جدو میں پہلے آیا سا امام بارگاہ چھتیا نہیں سی ہون چھتیا ہے تو تھوڑی صورت تبدیل ہے جس شام چ بی بی نے بازارہ جو گزاریا گیا اور دربار دے وچ پیش کیتا گیا اور لوگ اٹھے تھے کھلو کے آندے سن آؤ تماشا ویکھو اس شام جو بی بی پوچھے گی یہ شام ہے جی شام ہے اے نور دیاں کناتا کنے لوائیاں فرمایا حکم توحید ہے انتظام نبوت ہے یہ سارا ولایت دا انتظام ہے کنے لوائیاں اللہ نے انتظام کدا نبوت دا راضی کون ہے فرمایا بابا جانا کتے اس دربار ہے جتے تیرے ویران دا مقدمہ تیری آباد ماں نے پیش کیتا ہے بی بی پوچھے گی ہاں اللہ تے جانتا نا میں زینب ہاں بی بی آگے گی میرا نانا تے جانتا نا میں کون ہاں میرا بابا تے میری عزت توقیر تو واقف ہے نا میرا بابا نانے دی قبر تے میں رات نو کھڑتا سی بہت اچھا انتظام ہے
اللہ نے کرایا ہے، نبوت و امامت نے کیتا ہے، لیکن حوران جنت میں علی دی بیٹی اللہ دا بھی شکریہ ادا کرنی، آباد رہو، نبوت دا بھی تے ولایت دا بھی، لیکن ایک باری واپس جاؤ اس دربار تے جا کے میرے نانے نو پوچھو، اگر اللہ اجازت دے میں نانا پسند کرے تے میرا باپ غصہ نہ کرے تے انہوں نے پوچھو میں اونجنا ہوں جو میں شام دے بازار گئی، میرے اگے اگے سجاد ہوئے، سکینہ دے گلے چ رسی ہوئے، میرے والا جو خون دے قطرے ڈگ دے ہون، میں تینوں دساں تیری بیٹی بازار جو کہ میں گزری، میں تینوں دساں مینوں پہ کیا نہیں پہچانے۔